فطرتی سنتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ فطرتی عادتوں پر پیدا فرمایا ہے جو انسان کے حسن کی مظہر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 سنتیں فطرتی سنتیں ہیں: مونچھ کا کاٹنا، داڑھی کا بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل صاف کرنا، زیر ناف بالوں کو موڑنا، استنجا کرنا اور کلی کرنا۔ نمبر 1، مسواک کرنا۔ عود اور اس طرح کی لکڑیاں جو کہ اراک کے درخت سے لی جاتی ہیں دانتوں میں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جو بدبو اور کھانے کے بقایا جات کو ختم کرتا ہے، دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور جبڑوں کو سخت کرتا ہے اور آواز کو صاف اور بندے کو چست کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے دیگر بہت سے فوائد ہیں۔ مسواک تمام اوقات میں مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسواک منہ کی صفائی ہے اور رب کی رضا کا سبب ہے۔ وضو کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میری امت پر گرا نہ گزرتا تو نماز کے وقت مسواک کو فرض کر دیتا۔ نماز کے وقت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میری امت پر گرا نہ گزرتا تو میں نماز کے وقت مسواک کو فرض کر دیتا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت حضرت مقدام رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسواک کرتے تھے۔ نیند سے جاگنے کے وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاگتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ تلاوت قرآن مجید کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ مسواک کرنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ بھی اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرأت کو سنتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، اور جو کچھ قرآن کی تلاوت میں سے اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ بس تم اپنے منہ کو صاف رکھو قرآن کے لیے۔ نمبر 2، کلی کرنا۔ نمبر 3، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی سانس کے ساتھ پانی کو ناک میں کھینچنا۔ نمبر 4، استنجا کرنا، یعنی قبل یا دبر سے نکلی ہوئی نجاست کو صاف کرنا۔ نمبر 5، مونچھوں کو چھوٹا کرنا۔ قص سے مراد مونچھوں کے کاٹنے میں مبالغہ کرنا ہے، کیونکہ مونچھوں کو کاٹنے میں زیادہ خوبصورتی ہے اور یہ عمل کفار کے خلاف بھی ہے۔ نمبر 6، داڑھی کو بڑھانا، اور وہ داڑھی کا مطلق چھوڑنا ہے۔ داڑھی مونڈنا حرام ہے کیونکہ اس کے مطلق رکھنے کا حکم وارد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مونچھ میں کمی کرو اور داڑیاں بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ نمبر 7، شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کو موننا۔ اور ختنے سے مراد مرد کے ذکر کو جو جلد ڈھانپ کر رکھتی ہے اس کا کاٹنا ہے۔ اور عورت کے ختنے سے مراد یہ ہے
کہ مرد کے عضو تناسل کے داخل ہونے کی جگہ کے اوپر زائد گوشت کو کاٹ دینا۔ ختان مرد کے لیے اور خفاف عورت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ختنہ کراؤ، کیونکہ یہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی اور خاوند کی لذت کا سبب ہے۔ نمبر 8، ناخنوں کا کٹوانا۔ ناخنوں کو کٹوانے سے مراد ہے کہ ناخنوں کو بڑا نہ ہونے دیا جائے، بلکہ اس سے پہلے ہی کاٹ دیے جائیں۔ نمبر 9، بغل کے بال صاف کرنا۔ نتف الابط سے مراد بغل میں اگنے والے بالوں کو صاف کرنا ہے، کیونکہ ان کو صاف کرنے کی وجہ سے پاکی حاصل ہوتی ہے اور اس سے بدبو کا خاتمہ ہوتا ہے جو ان بالوں کے ہوتے ہوئے انسان کے جسم میں ہوتی ہے۔ ناخنوں، بغل کے بالوں، زیر ناف بالوں اور مونچھوں کو 40 دن سے زیادہ چھوڑے رکھنا یعنی نہ کٹوانا مکروہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مونچھوں اور ناخنوں کے کٹوانے اور زیر ناف اور زیر بغل بال منڈوانے کا وقت مقرر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑا جائے۔ نمبر 10، انگلیوں کے جوڑوں کا دھونا۔ براجم انگلیوں کے ان جوڑوں کو کہتے ہیں جو ہتھیلی کی پشت پر ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے ان چیزوں کے ساتھ ان گندگیوں کو بھی ملایا ہے جو کان، گردن اور جسم کے دوسرے حصوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔